من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بلغ العلا بكماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآلہ. اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا. او بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا. معروف عالم دین جناب ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب کی اہلیہ کے سانحہ ارتحال پر اظہار افسوس کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار تعزیت کے لیے، اور ان کی اہلیہ محترمہ جن کی بہت زیادہ دینی خدمات ہے، ہم بھی ان کی بہت ساری خدمات سے ان کی وفات کے بعد آگاہ ہوئے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے. مقصد تو مفتی صاحب کا غم بانٹنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی محافل میں آئیں، دوستوں سے ملیں، تاکہ تھوڑا سا معمول کی زندگی کی طرف لوٹیں اور اس صدمے سے باہر نکلیں. تو کوئی اس طرح کا روایتی یہ پروگرام نہیں ہے، تو تمام دوست باری باری میں دعوت دیتا ہوں، تو مختصراً دو چار جملے تعزیت کے، محبت کے. ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے. آپ نے ایک خالصتاً دینی ماحول میں پروان چڑھنے کے بعد اپنے لیے جس راہ کا اور جن افق کو آپ نے تلاش کیا، وہ میڈیا کا ہو، وہ الامین اکیڈمی ہو، CSS ہو، ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اس پورے سسٹم میں ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماحول کے ساتھیوں کو آپ نے اسی طرح، اسی محبت کے ساتھ، اسی نازمندی کے ساتھ آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے. ایک تو آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کے لیے غائبانہ بھی، اور آپ کے سامنے بھی دعا گو ہے. حضرت ڈاکٹر مفتی کریم خان صاحب جس کرب سے گزر رہے ہیں، ہم لفظی تسلی، جیسا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارا فرض ہے ڈھارس بندھانا، حوصلہ دینا. ہم اس میں دعاگو بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. لیکن حقائق سے اعراض کرنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہم شاید بہت ساری چیزیں، یہ کیونکہ عوامی جلسہ نہیں ہے نا، ہم آپس میں بیٹھے ہوں، ہم شاید بہت ساری چیزیں زیر لب لاتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یار وہ کیا کہے گا. یقیناً ان کی، ہماری بھابھی صاحبہ سے جو رفاقت ہے اس کے تقاضے محبت کے یقیناً مسلم ہیں، لیکن ان کے لیے خود یہ اپنی ذات میں اور بچوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کا جو مقابلہ ہے وہ محض وہ ان کے لیے فطرتی طور پہ ممکن نہیں ہے. جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں الٹیمیٹلی اس سانحے سے گزرنے کے بعد کسی اچھے شریک سفر کی ضرورت ہوگی، اور یقیناً اس کی طرف انہیں توجہ فرمانی چاہیے
حضور علیہ السلام کی آئلی زندگی کے احوال، صحابہ کرام کی زندگیوں کے احوال اس پر شاہد ہیں۔ یقیناً جو ہم نے ان کی اخلاق، خدمت اور ایک علمی سرپرستی ہمارے علم میں آئی، تو شاید ان جیسا یقیناً کوئی شریک سفر نہ ملے، لیکن ان کی جو دینی خدمات، کام اور جتنا ہے وہ کسی اچھے ساتھی کے بغیر اسے آگے بڑھانا شاید مشکل ہو جائے گا، بچوں کے لیے بھی اور باقی فطرتی ان قدرتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ تو اس کے اوپر ایک بھائی کی حیثیت سے ہم انہیں گزارش کریں گے کہ وہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد، ظاہر ہے اپنے جو فیملی کے حالات ہوں جس طرح بھی ہوں، جو وہ بہتر جانتے ہیں، ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب بنائے، اور وہ جس طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس طرف یہ توجہ فرما کے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائیں، تاکہ ان کی جو امت کے لیے، مسلک کے لیے خدمات ہیں وہ جاری رہیں، کیونکہ جب یہ خود بچوں کے ناشتے بنانے میں، ان کے کھانے میں، کپڑوں میں، باقی چیزوں میں جب یہ اس طرف یہ مشغول ہوں گے تو یقیناً وہ دینی کام متاثر ہوگا۔ تو اس لیے اس موقع کی مناسبت سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اس طرف بھی دعا بھی کی جائے اور توجہ بھی کی جائے، تاکہ یہ اپنی زندگی کے، کیونکہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، بچے چھوٹے ہیں، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، تو اللہ رب العزت اس حوالے سے بھی اپنا کرم فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ باقی حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد بھی شادیاں فرمائیں، لیکن ہر موقع پر حضرت سیدہ کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھا اور اس کا ذکر خیر بھی فرمایا، کہ آپ نے فرمایا مجھے ان جیسی زندگی میں کوئی نہیں مل سکی۔ آپ علماء ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا مختصر لفظوں میں ساری باتیں کہہ دیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا اخلاص والا رشتہ ہے، اور اس کائنات عالم میں جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام باپ بعد میں بنے ہیں، حضرت حوا سلام اللہ علیہ ماں بعد میں بنی ہیں، پہلے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یقیناً اس رشتے کی گہرائی جو احباب شادی شدہ ہیں ان کو بقدر خوبی علم ہے، اور قبلہ کریم خان صاحب کے حوالے سے یقیناً جو میرے محترم انتخاب بھائی بات کہہ گئے کہ وہ چلتا ہوا ڈیرا اور وہ ہر وقت کا دسترخوان، یقیناً اس کے پیچھے ایک محنت شاقہ تھی، اور وہ ہماری بہن سارے مہمانوں کو اسی طرح سے وہ گرمجوشی کے ساتھ کہ ایک کے بعد ایک کا آنا جانا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی خدمت کرنا یہ انہی کا خاصہ تھا، اور جیسا کہ دینی معاملات کی بات ہوئی اس میں بھی معاون تھی۔ رب کریم انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر انہیں اجر عظیم دے۔ اور جو بات میرے پیشوا جناب قبلہ مفتی صاحب نے کہی ہے کہ زندگی کا سفر ہے، اور اس کے لیے یقیناً انہیں کچھ فیصلے کرنے، اور وہ اس فیصلے میں جو ہے بر وقت فیصلہ کریں تاکہ آنے والے معاملات میں ان کے لیے آسانی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ برادرم جناب رضا الحق نقشبندی صاحب، کرل صاحب، انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں اور پھر ہمیں آپس میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو داران کی سعادت عطا فرمائے۔ بہت الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز مقتدر صاحبان علم و دانش، معزز اساتذہ اکرام، جیسا کہ سبھی احباب نے ذکر فرمایا ہے کہ آج کا یہ تعزیتی پروگرام محترم جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، چیئرمین الامین اکیڈمی، اور جناب محترم عزت مآب محمد نواز کھرل صاحب کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج ہم سب اپنے عظیم دوست محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد کریم صاحب کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہماری بھابی جان اور قبلہ مفتی صاحب کی عالیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک ساز و سامان ہے اور اس کا جو بہترین ساز و سامان وہ ایک نیک خاتون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
قبلہ مفتی صاحب کی اہلیہ محترمہ یقیناً اس حدیث مبارکہ کی مصداق ہیں کہ ان کے ساتھ جو ازدواجی زندگی ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے خدمت دین کے اندر ان کی زندگی گزری ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ مرنے والوں کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کرو۔ یقیناً سبھی صاحبان علم و دانش نے ان کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور قبلہ مفتی صاحب کو، آپ کے خاندان کو اور تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين۔ یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمات واقعتاً آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب گھر میں ازواج اور بچے ہوں اور وہ اعتماد کرنے والے ہوں، وہ ساتھ دینے والے ہوں، ساتھ چلنے والے ہوں، ہر دکھ اور سکھ میں ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، تو یقینی طور پہ پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر محمد کریم خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ کو، ہماری بہن کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اور انہوں نے جس طریقے سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے بچوں کی پرورش کی، اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ازدواجی زندگی گزاری، ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاتون کی طرف سے احسان کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اور احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آپ کے اور آپ کے بچوں کے ساتھ احسان والا سلوک اور معاملہ کیا، اور آپ کے دل میں بھی یقینی طور پر ان کی یاد ہمیشہ رہے گی، اور ان کے لیے آپ اسی طریقے سے احسان والے معاملات فرماتے رہیں گے جو ان کے لیے توشہ آخرت بنتے چلے جائیں گے۔ کثرت ازدواج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بہت محتاط رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصے تک زندگی گزارنا، رسم و رواج کا ایک دوسرے کے ہاں منتقل ہونا، جس کی وجہ سے جس طرح ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ ہی اپنے پورا وقت گزار دیا جائے، ٹھیک ہے، قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکیں تو فواہدہ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہاں پر کثرت ازدواج کے معاملے کو اور ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو ایک کے اوپر قناعت کر رہا ہے وہ غریب ہے، وہ لاچار ہے۔ بلکہ وہاں پہ تو اب مجھے ایک عربی رسالے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، خواتین نے ایک احتجاجی جلوس نکالا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں کتبے تھے، اس کتبے کا مفہوم یہ تھا اگر تسی بندے دے پتر ہو تو 2 2 3 3 4 شادیاں کرو، ایک پہ کیوں قناعت کرنی شروع کر دی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو تھوڑا سا فرق کر کے انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، یہ انسان کے ذہن، انسان کی سوچ اور انسان کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اور اگر اس سے پہلو تہی کریں گے، نظریں چرائیں گے، تو معاشرے میں قباحتیں پیدا ہونا شروع ہوں گی، اور ہم اپنے معاشرے میں انہی پیدا ہوتے ہوئے قباحتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے 50 سال کی عمر کے بعد دوسری شادی کی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی کیوں کی؟ کہنے لگے جس قبیل اور جس
کلاس سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ عمومی طور پہ شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، وہاں پہ رکھی جاتی ہیں، لیکن میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو میں نے رکھنے کی بجائے میں نے شادی کو ترجیح دی ہے۔ اور یہ معاملات ایسے ہیں کہ ایسے معاملات کے اوپر اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اس کی ضروریات زیادہ ہیں، بسا اوقات ضروریات نہیں ہوتی، یا وہ معاشرتی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لازمی کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی کے فوت ہونے کے اوپر ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے اظہار تعزیت کریں، بہت ہی عجیب ہے۔ دیکھیں، والدین ہیں، ہم والدین کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، والدین کا نعم البدل ہو نہیں سکتا، لیکن زوجہ اور بچوں کے لیے ہم یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر زندگی کا ساتھ دینے والی اور خدمت کرنے والی گھر والی اور اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے دل کو راحت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اور جو وقت بتایا آپ نے یقینی طور پہ وہ دل میں ہمیشہ آپ کے یاد رہے گا، آپ بھول نہیں سکیں گے اسے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پھر کمپیریزن بھی کرنے بیٹھ جائیں کہ پہلی والی تو ایسی تھی، دوسری والی ایسی نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو مطمع نظر ہے زندگی گزارنے کا وہ اپنے سامنے رکھیں، اور اس میں آپ اپنے ساتھ بہتر انداز میں چلنے والے کا تلاش کریں۔ اس قسم کی تقریبات جو ہمارے معاشرے میں ہیں، ایک تو وہ رسمی تقریبات ہیں جنہیں ہم کل کہتے ہیں، یا 10ویں کا ختم ہے یا 40ویں کا ختم ہے، یا اس طرح کے دیگر مواقع ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جو بھی اظہار تعزیت میں کہیں کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں، وہ ان تقریبات کے ذریعے آ کے اس دکھ میں شریک ہو جاتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جن کے ہاں یہ مواقع نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے اس طرح کے تعزیتوں کے معاملات کے اندر بر وقت شرکت کر پاتے ہوں گے۔ اور کیونکہ یہ مواقع ہیں جو جن کی وجہ سے ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ڈھارس بندھاتے ہیں، تو یہاں پہ جن مواقعوں کا اہتمام ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا معاملات ہوتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، احسان ہے اہل سنت کے اوپر کہ اس طرح کے مواقع اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے مواقع کریٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈھارس بندھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے برادر کو اور زیادہ سکون عطا فرمائے، اور آنے والی زندگی کے جو تلخیاں ہیں اور معاملات ہیں ان میں آسودگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یقیناً محترم مفتی کریم خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ ان کی رفیقہ حیات کہ جنہوں نے زندگی کے اچھے برے دن ان کے ساتھ گزارے، ان کے ہر دینی کام میں ان کی معاونت کی، اور ہر اچھے کام میں ان کے ساتھ بھرپور جرت کے ساتھ کھڑی رہیں، جس کی بنا پر ان کی تعلیمی، تدریسی، تحقیقی، تصنیفی تمام مصروفیات الحمدللہ بحسن و خوبی چلتی رہیں۔ اگر گھر سے انسان کو سکون نہ ہو تو انسان اس طرح کا کوئی بھی تخلیقی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ مفتی صاحب کی خوش بختی تھی کہ ان کو اللہ نے ایسی رفیقہ حیات عطا فرمائی جو ان کے کام میں حائل نہ ہوئی بلکہ ان کی معاونہ رہیں۔ تو آج جب ان کی جدائی ہے، وہ رحلت کر گئیں، تو یقیناً آج ان کو، ان کے خاندان کو ان کی کمی کا احساس ہوتا ہوگا، اور خاص طور پہ ان کے بچوں کو اپنی والدہ محترمہ کی کمی کا احساس یقیناً ہوتا ہوگا۔ اپنے تعلیمی اور تحقیقی سفر کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے، بالخصوص اب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی
ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا ہے، تاکہ انہیں یہ احساس کمتری نہ ہو اور انہیں کسی بھی طرح معاشرے میں اپنی والدہ کی کمی کا احساس نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے قبلہ مفتی صاحب پہ، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ زندگی کے بڑے بڑے بحرانوں میں سے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ نکلے ہیں، انشاءاللہ اس معاملے میں بھی اپنے بچوں کو شفقت پدری اور شفقت مادری بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو میں محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اپنے تمام دوستوں کے دکھ سکھ میں خود بھی شریک ہوتے ہیں اور اہتمام کر کے اپنے دوستوں کو بھی اس میں شرکت کا موقع دیتے ہیں۔ مفتی کریم خان صاحب سے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور جس طرح دوست بتا رہے ہیں کہ وہ صرف ان کی رفیقہ حیات، ان کی بچوں کی پرورش کرنے والی ساتھی ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے علمی کاموں میں بھی ان کی معاونت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ کروں گا اپنے بھائی جناب مفتی محمد کریم خان صاحب کے ساتھ کہ بہت ایک عظیم صدمے سے ان کے یہ ایام گزر رہے ہیں، اور ہم ان کو تلقین بھی کریں گے، چونکہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طالب علم ہے، اور ہم لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ جو غم کی کیفیت وہ 3 دن تک جو ہے وہ سنت ہے اور اس کا حکم بھی ہے، اور بیوہ جو عورت جو 100 کی کیفیت 4 ماہ 10 دن کی جو ہے، تو باقی زندگی جو معمول کے مطابق گزرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ راضی رہنا ہر ایک بندہ مومن کے لیے یہ حکم بھی ہے، اور اس کی یہ بندہ مومن کی ایک اچھائی کی علامت بھی ہے۔ نیک صالح بیوی جو ہے وہ ہر زمانے میں، بالخصوص یہ جو جس دور میں ہم اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہیں، اپنا زندگی کا وقت گزارا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب غار حرا سے وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اس کا نزول شروع ہوا، تو جو گھر جب تشریف لائے ہیں تو اپنی جو زوجہ مطہرہ سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کلمات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوصلے کے الفاظ تھے، تو ایسی بیوی اور ایسی بیوی کی ادائیں اللہ تعالیٰ زمانے کی میں سے کسی عورت کو اس کی جھلک عطا فرماتا ہے۔ ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتی قیامت تک آنے والی جو اہل ایمان کی جو عورتیں ہیں، مگر یہ خیرات اللہ پاک دیتا ہے۔ تو مفتی صاحب کی جو خدمات ہیں، یا ہم میں سے ہر بندہ جب بھی ان کے پاس کسی وقت بھی گیا ہے، تو شاید ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر کے معاملات سے واقف کار ہوتا ہے، اپنی بیویوں کے معاملات سے بھی، گھر کے جو نظام اس سے بھی واقف کار ہوتا ہے۔ یہ ایک جدا گانا گھر نظر آیا ہے ان کے کچن کے حوالے سے۔ میں پچھلے دنوں میں ہم جب کل خوانی ہو رہی تھی، پھر ایک 10ویں کا ختم جمعرات کا جو تھا، ہر آنے والے نے کہا جی ہماری وہ کھانے پینے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ہاں جی، عرس کا جہاں تو ہمیں وہ اعراض سے وہ نام کا نومت عرس جس طرح کلمات جو حدیث پاک جو کہہ دیا جاتا ہے کہ بزرگوں کہہ دیتے سو جو جیسے دلہن آرام کرتی ہے، لیکن ایک عرس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں کھانے پینے کا اہتمام۔ آپ بزرگان دین کے جو مزارات پہ آپ جتنی مرضی تبلیغ و واعظ و نصیحت کریں، اگر اس جگہ پہ کھانے کا اہتمام نہیں ہوگا، آئندہ سال اتنا ہجوم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہجوم کی کیفیت جو وہاں رہی ہے، تو ان کی اہلیہ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ ہر آنے جانے والے کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے۔ اور جب کھانا آتا تھا اور اس کے بعد مفتی صاحب کا وہ جو خوشی کا تسلسل تھا وہ جاری رہتا تھا، تو اس کا مطلب یہ گھر سے خوشی سے کھانا آتا تھا۔ اگر روب دبدبے کا 1 2 3 دفعہ کھانا آتا تو بعد میں ان کی اپنے وہ سلامت نہ رہتے۔ بار کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعائیں مقبولیت ہو ان کے حق میں۔ مسلم و مسلیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، ہمارا جو دین ہے یہ خیر خواہی ہے۔ تو دنیا سے جب کوئی بندہ مومن چلا جاتا ہے تو ایک خیر خواہی اس کے ساتھ ہے،
اور ایک وہ پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کو تسلی دینا، تعزیت کے کلمات کہنا ہے، دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ تو ہم سب آج اپنے بھائی ڈاکٹر مفتی کریم خان صاحب کو پھر ایک دفعہ تعزیت کرنے کے لیے، غم کی ان گھڑیوں میں ان سے دلجوئی کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور اپنی بہن مرحومہ کے لیے درجات کی بلندی کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور ہم جب تک وہ بیمار رہیں اس وقت بھی ہر جگہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھا، اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کی، درجات کی بلندی کی، ان کے پورے خاندان کی سلامتی، بالخصوص ان کے بچوں کے صبر اور تسلی کے لیے اللہ کے حضور دعا گو رہیں گے۔ اللہ ہماری ایک دوسرے کی ایک کے حق میں اس خیر خواہی کو دنیا اور آخرت میں ثمرآور فرمائے اور قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب اور خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی سنجیدہ اور علمی متانت اور فکری لحاظ سے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ یقیناً ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو کام ظاہر اتنے آپ شب و روز کے واقف ہیں، روسی بھی بیٹھے کہ وہ جانے کے بعد ظاہر ہے چیزیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ ایک تو 2 کھانے اور کوئی 8-10 روٹیوں کا آٹا نا وہ مسلسل 24 گھنٹے تیار رہتا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی مہمان آ سکتا ہے، لیکن دین پسندی نہیں ہوتی، تو اس میں اسلام پسندی اور دین پسندی بہت تھی۔ ایک تو جب بھی بتایا جاتا کوئی مہمان آ رہے ہیں تو پہلے ہی پوچھ لیتی تھی کون مہمان ہے، کہاں سے ہیں، کس لیول کے ہیں، اسی لحاظ سے وہ گھر کے اندر جو ہے نا تھا نا۔ پھر 17 سال شادی رہی ہے، تو 17 سال میں وہ میرے جو سسرال ہیں وہ تو ولنسیا میں ہی ہیں یا رو ارتضیٰ صاحب کی طرف، لیکن وہ 17 سال میں بھی ایک رات بھی ادھر نہیں رہی، وہ مسلسل ادھر ہی، جب بھی جانا ہے 2-4 گھنٹوں کے بعد آ جاتی تھی۔ اور 17 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، ایک دفعہ نہیں کہا زندگی، جب کہ ہماری کئی کی اور بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑے خان وادے کی چشمہ شرار نے تشریف لانی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو گیس چلی جاتی ہے، تو وہ انہوں نے آنا بھی رات 2-3 بجے تھا، تو مجھے کہنے لگی یہ تو پھر پیر صاحب کے لیے تہجد کے لیے بھی گرم پانی کی ضرورت ہوگی، کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اچھا میں نے کہا ظاہر ہے بڑے پیر صاحب ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہنا تھا۔ وہ ہوا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ گیس کا سلنڈر منگوایا، ان کے لیے پانی 3 بجے گرم کر کے تیار کر کے رکھ دیا کہ انہوں نے تہجد پڑھنی ہوگی، فجر پڑھنی ہوگی۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ پیر صاحب 3 دن سوئے رہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا پیر ہے کون نہیں، تو یہ اسلام پسندی کے لحاظ سے یہ چیزیں پھر مطمئن رہی پورے علاج معالجے میں، کبھی وہ اس حوالے سے کبھی مایوس نہیں ہوئی، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزوں سے بھی محفوظ رکھا۔ یہ روح حسین موجود ہے، عام طور پر کینسر پیشنٹ جو ہے 2019 سے تھیں وہ بڑی اذیت میں جاتی ہیں یہ وہ، لیکن یہ اینڈ تک مطمئن رہی، ان کو کوئی ایسی تکلیف ایسی نہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یا بچوں کو بلا لیتی تھی، ان کو نا سنتی تھی، عام طور پر ہفتے میں 1 دفعہ ضرور تشریف لاتے تھے۔ تو وہ والد صاحب کی بھی 2 سوٹ جو ہیں، جب وہ دھوتی باندھتے چادرہ، تہمد، قمیض، اسی طرح پگڑی، 2 سوٹ تیار رکھتے تھے۔ ابا جی نے آنا ہے تو ان کو کھانا دے کے نہلا دھلا کر سوٹ تبدیل کر کے بھیجتی تھی۔ اچھا میرا کام ابھی بھی یعنی 2 مہینے سے تو بیڈ ریسٹ پہ چلی گئی، بالکل موومنٹ ختم ہو گئی تھی، لیکن 2 مہینے تک سارا کام میرا خود کرتی تھی مفتی صاحب۔ روٹی کھلانے کا بھی یہ انداز ہوتا تھا، باقیوں کو بھی کہتی تھی کہ پہلے سالن، رائتہ اور ساری چیزیں رکھ دینی ہیں، پھر میرا انتظار کرنا ہے،
जब मैंने आना है तो फिर तवे पे पहली रोटी डालनी है, पहली रोटी एंड होनी है, आखिरी नवाले होने हैं तो फिर दूसरी तवे पे डालनी है। तो इस तरह गरम गरम रहें। और सारे मेहमानों के साथ ही जब वो कोशिश होती थी कि वो ताज़ा फ्रेश खाना दे। तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर जवाहर साहब का भी, खालिद साहब का भी, बाकी तमाम साथियों का भी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम किसी की जज़ाए अता फरमाए और उनकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा सहिल अलैहा मनाज़िल अल-बरक़ा, अल्लाहुम्मा जल कब्रहा रौदतम मिन रियादिल जन्नह, इलाहुल आलमीन हमारे ब्रदर को सुकून अता फरमा, आने वाली ज़िंदगी में आसूदगी अता फरमा, इलाहुल आलमीन जाने वाले के लिए सदक़ात जारिया करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इलाहुल आलमीन बच्चों को सुकून अता फरमा, बच्चों को दिलों को सुकून अता फरमा, इलाहुल आलमीन अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अपनी बहन मरहुमा मक़बूरा की रूह के साले सवाब के लिए और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, कबूल फरमा ले, खैर सर अंजाम दिए, उसका बेहतरीन अजर उन्हें अता फरमा ले महरामीन, और बतकाज़े बशरत होने वाली लफ्ज़ों को माफ़ फरमा दे इलाहुल आलमीन, उन लफ्ज़ों को नेकी में तब्दील फरमा दे और उन्हें कई गुना फरमा दे इलाहुल आलमीन। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बेरा मग़फ़ूर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि मुहम्मद।